اللہ کریم نے اس سارے مراحل جو 50,000 دن کا جہاں ہونا اور پھر آدمی کا کھڑے رہنا اور پھر جناب اعلیٰ جو حالات بتائے جاتے ہیں قیامتوں کے، جو قبر کے، جو حشر کے جو معاملات ہیں، اللہ نے اس کا علاج میں دے دیا. سبحان اللہ. گھبرائے وہ جس کے پاس علاج نہ ہو بھائی. گھبرائے تو وہ آدمی موت سے جس کے پاس علاج نہ ہو. جن کے پاس علاج ہوتا ہے وہ تو انتظار کرتے ہیں کہ موت آئے. یہ گندی جگہ ہے جہاں گھسے ہوئے ہیں. کاش ہمارا ذہن بدل جائے دوستو، ہمارا رخ بدل جائے، زندگی سہل ہو جائے گی. یہاں رہنے کا بھی مزہ آئے گا اور وہاں جانے کا بھی مزہ آئے گا. خوف ہی نکل جائے گا، خوف ہی نکل جائے گا. مجھے آپ پتہ ہے کہ جہاں ہمارے لیے محلات انتظار کر رہے ہوں، ایسے ایسے کھانے انتظار کر رہے ہوں جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. ایسی ایسی حوریں ہوں کہ اللہ اکبر اگر ایک دفعہ جھانک لے تو اس کی روشنی سے دنیا ضم ہو جائے. ساری وہ میری آپ کی بیوی ہوں گی بھائی. آنکھ بند ہوئی، عثمان کھل گیا. اللہ سبحانہ اس قبر کو کھڑکی کھول دیتا ہے جنت کے بہاروں کے لیے. ڈرے وہ قبر سے جس کے پاس کوئی علاج نہ ہے اس کا. کیوں بھائی؟ ڈرے تو وہ جس کے پاس منزل نہ ہو. ہمیں ضرورت ڈرنے کی، بس سوچنا اتنا ہے دونوں سنور جائیں، فرسٹ کلاس ہو جائے، بیسٹ چاہیے. دوسری چیز اللہ کا رسول جو ہم سے راضی ہو جائے چاہیے بھائی. پکی بات ہے، سچی بات ہے. آگے چلیں. ہمارا قلب جو ہے یہ نورانی ہو جائے چاہیے بھائی. سچی بات تو مل گیا. ان تین چیزوں کی کوئی معمولی نہیں بلکہ رب الکائنات آپ کو گارنٹی دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے مت گھبراؤ اپنے گناہوں سے. آج بھی اگر اس مسئلے کو تم سمجھ جاؤ تو آج بھی ہمیں یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ اس مسجد سے مل سکتی ہیں. بھول جاؤ گناہوں، پھر نئی ایک زندگی شروع کرتے ہیں. بولے سبحان اللہ. آج ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نئے سے زندگی شروع کرتے ہیں. بھول جائیں ہم پرانی زندگی کو. تینوں چیزیں مل رہی ہیں. کیسے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر کرو میرا. یہ میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ذکر کرو. اللہ کہتا ہے یاد کرو. کوئی عبادت نہیں کہی اللہ پاک نے اس کے لیے جس پہ گارنٹی دے رہا ہے تینوں چیزوں کی. دنیا اور آخرت سمجھے، اللہ کا رسول راضی ہو، کل میرا لائٹیں ہمارے نورانی ہو جائے. بیٹھے زمین پہ تو لائٹ آسمان پہ جائے. فرشتے رشک کریں کہ انسان چلتا پھرتا نوری ہے. تو بھائی ذکر کرنا ہے اس منزل کو پانے کے لیے. ذکر کون سا ہوگا؟ ذکرن کثیرا. آج تک آپ ذکر تو کر رہے ہوں گے لیکن آج کے بعد ہم نے کون سا ذکر کرنا ہوگا؟ ذکرن. تب جا کے تین منزلیں بالکل سامنے ہوں گی انشاءاللہ. منشیات کے ساتھ ہم اور آپ ذکر کریں گے اور ہر آدمی یہ ذکر کر کے جائے گا اس مسجد سے انشاءاللہ. کیا فرق ہے بھائی ذکر میں اور ذکر کثیرہ میں؟ یہ بھی سن. ذکر تو میں نے آپ بتایا یہ سب چیزیں ذکر ہیں اور ذکر کثیرہ وہ ڈفرنٹ ہے. ذکر جو ہے جو ہم کرتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ وقتی ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ وقت کے ساتھ. تسبیح چھوڑ دیں گے ذکر ہو رہا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز چھوڑ دیں گے ذکر ہو رہا ہے؟ یہ سب وقتی ذکر ہے. حج کر رہے ہیں، ذکر چھوڑ دیں گے ذکر ہو رہا ہے؟ یہ وقتی ذکر ہے. اور ذکر کثیرہ جو ہے دائمی ذکر ہے.
تو اللہ تعالیٰ اس کو تو سائڈ پہ رکھو، تو کرو، ثواب ملتا رہے گا. لیکن جو اس سٹیج پہ پہنچنا ہے، جو اعلیٰ درجے کی سٹیج ہے، اس پہ کون سا ذکر کرنا پڑے گا؟ کثیرہ. اور یہ کون سا ذکر ہے؟ دائمی ذکر ہے. دائمی سمجھتے ہیں جو ہر وقت ذکر ہوتا رہے. سبحان اللہ. یہ شرط ہے ذکر کی. ہاتھ تو کھڑا کریں کتنے لوگ کرتے ہیں، دیکھا نا؟ تبھی تمہیں منزل نہیں مل رہی، تبھی تو ہم پریشان آ رہا ہے. اس سال میں ہمارے جنازے اٹھیں گے، ناکام جائیں گے. اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہ قرآن نہیں تھا ہمارے پاس، علماء کرام نہیں تھے، مساجد نہیں تھی. یہ ہم ڈف تھے. وہ تو سمجھاتے ہیں ہمیں، ہر جمعے میں سمجھاتے ہیں، ہر درس میں سمجھاتے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. کتنا آسان ہے مجھے بتائیں جنت. ایک یہ کام انسان کر لے، اللہ پوری گارنٹی دے رہا ہے. ذکر کثیر ہے، ذکر ہے، یہ تو کریں آپ جتنا کرنا ہے، لیکن اس کا ثواب ہے جو بتائے جاتے ہیں، اس کا اتنا ثواب، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ جو خاص ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ذکر کثیرہ کی جو شرط لگائی ہے، اس میں یہ چیز ملے گی آپ کو کہ اللہ بھی رو، اللہ کا رسول بھی راضی، دنیا بھی مل گئی، آخرت مل گئی، اور دل بھی نورائی. یہ جو ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں، اس کا تو ثواب ہے، تم کر رہے ہیں. لیکن جب وہ ذکر دل سے کیا جائے گا، کثرت سے کیا جائے گا، تو 70 گنا افضل ہو جاتا ہے وہ ذکر. کتنا فرق ہو کیسا ہم دائمی ذکر. وہ جب وہ کیا جائے گا کثیرہ ذکر، تو اس کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. ثواب بھی بڑھ گیا اس کا، الحمدللہ. ثواب بھی مستقل. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مقامات میں نہیں ہے جنت میں، ثواب دے گا اللہ، تم نے اتنا ذکر کیا، اتنی تسبیحات پڑھی ہیں. لیکن یہ جو دائمی ذکر ہے، کثیر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی تم پیش کرو، اس کی ان کی فائل ہے. فرشتے سارے پیش کریں گے کہ آدمی یہ کہتے بس اور لاؤ، اس کو کہتے اور تو ہے نہیں ثواب. ہاں اس کا تو ثواب اور ہے. کہتے اللہ تم نے ہمیں دیے تھے پین، وہ تو ایسے تھے کہ مس کر ہی نہیں سکتے تھے، وہ کون سا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ وہ ثواب ایسا ہے کہ تم لکھ بھی ہی نہیں سکتے تھے، وہ میرے اور بندے کے درمیان ہے. اللہ پوچھے وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ دائمی کثیر ذکر تھا جو وہ کرتا تھا. کتنا فرق ہو گیا دونوں میں، اب سمجھ نہیں بات آپ؟ کتنا گریٹ ہے یہ ذکر، دائمی ذکر، اس کے بارے میں بتاتے ہیں. محمد اللہ، نہ زبان ہلاؤ، نہ جسم ہلاؤ، نہ تسبیح پکڑو، کچھ بھی نہ کرو. اللہ اکبر. یہ ذکر کہاں چلتا ہے؟ یہ دل کے اندر چلتا ہے. انسان ہاتھ بھی فارغ، منہ بھی فارغ، سب آنکھیں بھی فارغ، جسم بھی فارغ، کچھ نہیں. کیا چل رہا ہے انسان کا؟ دل. ہاتھ وار کار وقت دل یا کس سے ہی. اس کو کہتے ہیں دائمی ذکر. اب یہ جو ذکر ہے، کتابوں پڑھنا، آپ اتنی تسبیحات کریں، اتنا ذکر اللہ کریں، اتنا کریں، سب کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو ذکر ہے دائمی ذکر، یہ اتنا اہم اور ضروری ذکر ہے کہ یہ آپ کو کسی شیخ سے سیکھنا پڑتا ہے، کسی ٹیچر کو پاس جانا پڑتا ہے. اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اس میں اتنے بڑے مقام پہ انسان کو پہنچاتا ہے. تو اس ذکر کو کون دے سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ڈاکٹر، مشائخ. جب تک ان کے پاس نہیں پہنچیں گے، ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گے، جیسے آپ، تو جس گھر میں اللہ کہنے والا ہوگا اس گھر میں فحاشی آ ہی نہیں سکتی. کیسے آ سکتی؟ اور پھر 3 چیزیں آئیں گی. 3 چیزیں معمولی چیزیں نہیں ہیں. کیا دنیا آخرت سنور جائے گی. دنیا مل جائے گی جس کے پیچھے ہم پھرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کچھ ہم نہیں کرتے، اور گھروں میں سکون نہیں ہے اس دنیا کی خاطر. اللہ گارنٹی دے رہا ہے دنیا مل جائے گی. کون سی دنیا؟ جب اللہ جو کہتے ہیں دنیا، تو یہ دنیا کا پتہ نہیں ہمیں امیر ہو جائیں گے یا بغان بن جائیں گے، کاروبار چلیں گے، ویئر ہاؤس چلیں گے. نہیں نہیں نہیں، اس کی بات، یہ دنیا نہیں ہے. اللہ سے بات کر رہے ہیں سمری دنیا اور چیز ہے. جو سمر جاتی ہے دنیا، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سبحان اللہ. یعنی ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر فکر جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنا شروع ہو جائے. جس مقصد کے لیے ہم آئے، اس کو کہتے ہیں دنیا بن گئی. اللہ کے بندو،
ہم دنیا کا سمجھتے ہیں یہ محلات کی دنیا کی تو پھونک والی چیزیں اڑ گئی. جس کی دنیا بنے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ حسنہ دنیا کون سی ہے؟ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ جب تک میں اس دنیا میں رہوں جس مقصد کے لیے تو نے بھیجا ہے کہ میری زندگی کا ہر لمحہ جو ہے تیری مرضی کے ساتھ گزرتا چلا جائے. اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ تو ذکر کر, تیری زندگی کا ہر لمحہ میری مرضی کے مطابق گزرے. تیرا ہاتھ گناہ کر ہی نہیں سکے گا, تو حرام کھا ہی نہیں سکے گا, تو کسی پہ ظلم کر ہی نہیں سکے گا, کسی کے حق کو دبا ہی نہیں سکے گا. کتنی بڑی گارنٹی دے رہے اللہ پاک. اس کو کہتے ہیں دنیا سمجھ جائے گی. ہم دنیا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ. آج کا ایک فکر مشہور ہے, دنیا بھی تو ہوئے تھے یہ آخرت بھی ہوئے. ہم کہتے ہیں دنیا بھی تو آخرت بھی, دونوں چیزیں چاہیے. دین تو دنیا دونوں چند دین اکٹھے. پنجابی سمجھ جاتے ہیں سبحان اللہ ذکر سے. اس کے لیے جب اس کی موت نظر آتی ہے لوگ تو رو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے وہ نعمت کھول دیتے ہیں اللہ پاک. اس کا جو کفن اوپر سے آتا ہے وہ خوشبو لپٹا ہوا آتا ہے, خوشخبریاں آتی ہیں. اس کے لیے انتظار ہوتا ہے اس کا جنت کے اندر. جلدی چل تیرا انتظار. راضی تو مرضیہ, اللہ راضی تو سے راضی, فتح کھلی جنت, داخل ہو جنت میں. ذکر کریں گے تو یہ ملے گا. اس کو کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائیں. اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا. اللہ ساری منزلیں انسان کی طے ہو, دل نیرانی ہو جائے گا. سبحان اللہ. وہ سٹیج ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کچھ پیش کرنے کے بعد ٹھیک ہے جو کچھ بھی پیش کر دیا, لیکن مجھے تو قلب سلیم دکھاؤ, جو دور والا دل ہو وہ دکھاؤ. تب ذکر کرنے والے کو پتہ چلے گا کیا ہوگا. قبر سے نکلنے کے بعد دوسری سٹیج آتی ہے. انسان جب قبر سے اللہ اٹھائے گا ان کو, وہاں کیسے اٹھیں گے ذکر کرنے والے؟ فرمایا وہاں وہ ایسے جب لوگ وہ دوش اٹھ رہے ہوں گے گناہوں کے ساتھ اپنے حالت میں ہوں گے, جو ذکر کرنے والا وہ کیسے اٹھے گا؟ 14 کی رات کی طرح چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا, قبر سے نکل رہا ہوگا. اگلی منزل میں حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ یہ حدیثیں. ذکر کرنے والا کہاں جا رہا ہوگا؟ موت کو کیا حال ہوگا, اندھیرے اور برا حال. اور اس کو کہاں جا رہا ہے؟ اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ ذکر کرنے والے کو, دائمی ذکر والے کو. سبحان اللہ. عرش کے نیچے اس کو جگہ دی جا رہی ہے. اور جب دنیا کو دکھانا ہو حشر کے میدان میں, دنیا حیران ہو جائے گی دیکھ کے کہ کیا ہے. وہ جو نور, ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے منابر, اور ان کے جو تخت ہوں گے جس پہ وہ بیٹھے ہوں گے موتیوں کے ہوں گے, ممبر ان کے جس پہ چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا صحابہ نے کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے, اب سن لیں آپ حدیث, کہ جو مختلف قبیلے کے ہوں گے جیسے آپ ہیں, مختلف جگہوں کے ہوں گے جیسے ثقاف یہ مجموعہ ہے, مختلف قبیلے کے مختلف خاندان کے لوگ ہوں گے. اور وہ کیا کرتے تھے دنیا میں؟ وہ بیٹھ جاتے تھے اور مسجد میں جمع ہوتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے.